وضو کیسے کیا جا سکے؟ قرآن کریم نے وضو کا طریقہ کیا ہے، کون سی چیز دھونی ہے اور کس پر مسا کرنا ہے، یعنی سب سے پہلے تو انسان کو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ دیکھیں وہ جگہ جو ہے وہ بندے کی یا تو اپنی ملکیت ہو یا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پوچھ لیا جائے اس بندے سے۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری آپ کا پورا جسم کہیں پہ کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، پورے جسم پہ گندگی نہ لگی ہوئی ہو، پھر آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، یعنی کیا چیز ہوگی، زمین پاک، پورا جسم آپ کا صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، اور آپ کے کپڑے، میں یہ نہیں کہتا کہ قیمتی ہو، پاک ہونا چاہیے، بے شک ان کے اندر پیوند لگے ہوئے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب آپ نماز کے لیے جانے لگو تو آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں، نہیں، یہ پاؤں دھونا وضو میں شامل نہیں ہے، پاؤں دھونا وضو میں شامل نہیں ہے، تو پھر دھوتے کیوں ہیں؟ بھائی بندہ باہر سے آتا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے یا کچھ چھینٹے پڑ گئے ہیں یا کچھ اور ہے، میں نے کہا نا پہلے جسم بھی صاف ہونا چاہیے نا، تو وہ بندہ آ کے آرام سے بیٹھ کر اپنے پاؤں وغیرہ دھو لے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ علماء کرام بتاتے تو ہیں لیکن بندہ پھر بھی سمجھ نہیں پاتا۔ ایک بندہ جوتیوں کی پالش کرتا ہے، اب اس کے ہاتھ پر پالش چڑھ جاتی ہے، اس کے ناخنوں پر پالش چڑھ جاتی ہے، ہاتھ پر پالش چڑھ جاتی ہے، تو اس پر وضو نہیں ہوگا آپ کا، یہ آپ ذہن میں رکھیے، وضو نہیں ہوگا جب تک وہ جو نشانات ہیں، یعنی جو چیز اوپر چپکی ہوئی ہے وہ اتر نہیں جاتی تب تک وضو نہیں ہوگا۔ ایک بار مہندی لگی ہوئی ہے، مہندی اگر لگی ہوئی ہے، کیونکہ مہندی ہمارے جسم کا حصہ بن گئی، وہ جسم سے باہر نہیں ہے، تو اس پہ وضو ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات، ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، اگر ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہو، ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہو تو اسے نیل پالش ریموور سے صاف کر لیا جائے۔ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ تو چیزیں تھی، ابھی وضو نے شروع نہیں کیا ہے، یہ اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، تو آپ بڑے احتیاط سے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات دیکھو، پاس کا چہرہ جو ہے ہمارا، ہم نے اس کے اوپر کوئی کولڈ کریم لگائی ہوئی ہے، کوئی کولڈ کریم لگائی ہوئی ہے یا کوئی تیل ملا ہوا ہے، تو اس سے پہلے آپ اپنے منہ کو دھو لو، اس سے صابن سے دھو لو۔
ہاتھوں کو بھی دھو لو صابن سے، تاکہ وہ چکنائی جو ہے، وہ چکنائی چکنائی آپ نے ہٹا لینی ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں وضو کی جانب۔ تو اب وضو کی جانب آتے ہیں۔ وضو کیا ہے؟ قرآن کریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ جب آپ وضو کرنے لگے، اللہ کہتا ہے وَاغْسِلُوهُ، دھو لو، بے وجوہکم، اپنے منہ کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کو إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کولیوں تک دھونا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ دھو لو اپنے منہ کو، دھو لو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کولیوں تک۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا۔ کوئی بھی بندہ جا کے یہ آیت دے سکتا ہے وَاغْسِلُوهُ، موبائل پہ لکھو فوراً آ جائے گی۔ آپ ترجمہ نہ بھی جانتے ہو تو آپ کو ایسا سمجھ آ جائے گا۔ وَاغْسِلُوهُ، دھو لو، بے وجوہکم وَأَيْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اب یہ دو چیزیں دھونی ہیں آپ نے، دو چیزیں دھونی ہیں۔ یہ فرض کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں سنت کی طرف نہیں گیا۔ دو چیزیں آپ نے دھونی ہیں، کون کون سی؟ منہ دھونا ہے اور ہاتھ دھونے ہیں کولیوں تک۔ اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سر کا مسح کر لو، سر کا مسح، اور جو لے الکعبین، اور آگے بات ہو رہی ہے کہ پاؤں کا ٹخنوں تک مسح کر لو۔ اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں ہوں ٹیچر ہوں میتھ کا، اب آپ کو میتھ کے طریقے سمجھا رہا ہوں۔ دو چیزیں دھونی ہیں، دو بار مسح کرنا ہے۔ دو چیزیں دھونی ہیں، دو پہ مسح کرنا ہے۔ کتنی ہوگی چیزیں؟ چار۔ السلام علیکم، دو منٹ کے بعد آپ تو دو چیزیں دھونی ہیں، دو چیزوں پہ مسح کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ پانی نہیں مل رہا آپ کو تو کیا کرو گے؟ چھوڑو گے کس کو؟ اور تیمم کیسے کرو گے؟ پانی نہیں مل رہا آپ کو بھائی، رسول میں تھا کہ دو چیزیں دھونی ہیں، دو پہ مسح کرنا ہے۔ اب پانی نہیں مل رہا، عقل کی بات ہے، کس کو چھوڑو گے؟ جس پر مسح کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو گے، اور جس کو دھو رہے تھے اس پر مٹی مل لو گے۔ یہ بھی قرآن کی آگے کچھ ایسے نہیں۔ وضو کیا ہو گیا؟ دو چیزیں دھونی ہیں، منہ اور ہاتھ کولیوں تک، اور مسح کرنا ہے سر کا اور پاؤں۔ اب اس نے دھونا پاؤں کا دھونا نہیں لکھا ہوا کہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جو شیعہ حضرات پاؤں دھو لیتے ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ دھو کے پاؤں صاف کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ آپ کے پاؤں گیلے گیلے نہ لگے۔ گیلے پاؤں پہ مسح نہیں ہوتا۔ اب دوسرا دیکھنے والے یہی کہے گا یار اس نے پہلے پاؤں دھوئے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو ذرا پاؤں دھو کے آرام سے بیٹھ جاؤ گے۔ جب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ گے تو وہ آپ کے پاؤں خشک ہو گئے تو پھر اب آگے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب وہ یہ تھوڑی سی فرض ہے کہ جیسے آپ صرف ہاتھ دھوتے ہیں، پھر
تو منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں کلی کرتے ہیں، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ چیزیں کرتے ہیں اور ناک سے کیوں سنتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پتہ لگے جگہ کیسا ہے، آٹو سے ہاتھوں کو مسکا سے پتہ لگے پانی کیسا ہے بس کر کے، اور وہ جو کلی کرتے ہیں اسے پتہ لگے جگہ کیسا ہے۔ پانی کا ذائقہ خراب ہو تب بھی وضو نہیں ہوتا، اس میں بدبو آ رہی ہو تب بھی وضو نہیں ہوتا، کوئی مضر چیزیں ہو تب بھی وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دو چیزیں دھوڑی ہیں، دو چیزوں میں وضو کرنا ہے۔ پانی نہ ملے تو جو تھوڑا تھا اس پہ مزہ کر لو، جس پہ مزہ کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو۔ محمد اپنی اپنی حاجات کی برابری، بالخصوص بانیان کی دعاؤں کی استجابت، بانیان کے رزق حلال میں برکت، بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ ہر مومن کی دعا، ہر مظلوم کی دعا، تمام احباب یقیناً آمین کہیں گے کہ خداوند کریم وارث کعبہ بقیت اللہ الاعظم یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اس دعا کی استجابت کے لیے صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی فرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیر خلقہ مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، صلوات۔ محبان اہل بیت، شیعہ سنی بھائیوں، میں کوئی زیادہ گفتگو یا زیادہ گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، چند گزارشات اللہ کے کلام سے اور اللہ کے عظیم نبی سرکار مصطفیٰ کے کلام سے پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ کیوں مسلمان، مومن، شیعہ، سنی ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کے کلام کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس ابتدا میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے موضوع پہ میں گفتگو کر کے منبر قبلہ کے حوالے کروں گا۔ میں کہا کرتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے، کتنا عظیم مقدر والا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے
کتنا عرفہ ہے، کتنی عزت والا ہے، کتنا شرف والا ہے، کتنا کمال والا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. کتنی بلندی والا ہے وہ انسان جس کے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت کا نور چمکتا ہے. نعرہ حیدری. اور یہ محبت اہل بیت، یہ محبت قرآن، یہ محبت مصطفیٰ ایسا نور ہے جو قبر میں بھی نور ہوگا. جی ہاں، جی ہاں، ماشاءاللہ. بہت ساری آپ کی اولاد آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گی، آپ کے رقبے یہیں پہ رہیں گے. آپ کے دوست احباب اتنا کر سکتے ہیں، آپ کی میت کو اٹھا کر قبرستان میں مٹیوں کے حوالے کر دیں گے. وہ انسان جو مچھر کو برداشت نہیں کرتا تھا، وہ انسان جو ایک مکھی کو اپنے بدن پہ برداشت نہیں کرتا تھا، وہی انسان ہے. اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے احباب اس کو منو مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس اندھیری قبر میں، اس اکیلی قبر میں، اس وحشت والی قبر میں، توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. بھائی والی قبر میں، اس ڈرنے والی قبر میں ایک نور بلند ہوگا، اور وہ نور کہے گا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے یہاں پہ محمد و آل محمد کی کچہری نصیب ہونے والی ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. کیا بات ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ بسم اللہ، بسم اللہ. ماشاءاللہ. ان کے نعرے کی آواز زیادہ تھی، آپ کا جواب ایسا تھا. نعرہ حیدری. میں سبحان اللہ. محبت اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سارا کوئی آپ کا ہاتھ تعلق واسطہ کچھ نہیں رہے گا. سب کو چھوڑ جائے گا، لیکن یہ قرآن کا نور بھی ساتھ جائے گا، مصطفیٰ کا نور بھی جائے گا، علی ولی اللہ کا نور بھی جائے گا، عزائے حسین کا نور بھی جائے گا. جہاں پہ اندھیری نگری ہوگی وہاں پہ ولایت کے نور کی کرنیں تمہیں قبر میں بھی ولایت جی ہاں، جی ہاں. واہ واہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. واہ واہ، واہ واہ. اور یہ مجلس امام حسین، یہ ذکر امام حسین ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے. ہائے، کیا بات. نہ اس میں پیسے کا ہونا معیار ہے، نہ رقبے کا ہونا معیار ہے، نہ بڑا رئیس ہونا معیار ہے. اللہ اسے عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو. جی ہاں، جی ہاں. نجس کیسے کعبہ. آپ کی یہ جو قدم آپ چل کے آئے ہیں، ہم امام حسین کے ذکر میں جا رہے ہیں، واہ واہ. ہم قرآن کے ذکر میں جا رہے ہیں، ہم اہل بیت کے ذکر میں جا رہے ہیں. میں مکتب اہل بیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. آپ جتنے قدم یہاں پہ چل کر آتے ہیں وہ آپ کے قدم نہیں ہوتے، قدم اٹھاتے ہیں تو نیکیاں میں رہی ہوتی ہیں. کیا بات، کیا بات. قدم رکھتے ہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے آپ کو معرفت ہو کہ آپ کس ذکر میں جا رہے ہیں. بے شک، بے شک. دوسری بات، چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد. فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں ایک درہم، ایک روپیہ، ایک چوانی خرچ کرتا ہے، واہ واہ. اللہ تعالیٰ اس کا ایک درہم نہیں لکھتا، ہاں ہاں. اس کا ایک روپیہ نہیں لکھتا. ایک درہم کے بدلے میں جو راہ امام حسین میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے اس مومن نے، اس مسلمان نے، اس کلمہ گو نے، اس کلمہ پڑھنے والے نے، اس ولائے محمد وآل محمد رکھنے والے نے امام حسین کے راستے میں ایک درہم خرچ کیا ہے. فرشتوں اس کے نام اعمال میں 1,00,000 درہم کا اجر و ثواب لکھو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاءاللہ. آپ سوال کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، روپیہ ایک خرچ کیا ہے،
ثواب 1 लाख का हो रहा है। तुम अपने मामलात को न देखो, अल्लाह की रहमत को देखो, अल्लाह की कुदरत को देखो, अल्लाह के दरबार को देखो। गंदम का एक दाना बीज कर आते हो, उस गंदम के एक दाने से अल्लाह तुम्हें कितने दाने अता करता है। अल्लाह ने इमाम हुसैन को ये अज़मत दी है, उसके रास्ते में अगर सवार चलता है, रिवायत बताती है जब सवार राह करबला की तरफ जा रहा होता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, मेरे मलाइका जाओ, सवार हुसैन घर से निकल रहा है, इसका इस्तकबाल करो। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। इसका सफर में भी ख्याल रखना, इसका तन्हाई में भी ख्याल रखना। और एक नई रिवायत है 4000 मलाइका एक सवार हुसैन के साथ सुभान चलते अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, बेशक। ये रिवायत बड़ी तुलानी है, टाइम कम है, मैं बस रिवायत को मुख्तसर करने लगा हूँ। और जब ये करबला मोहल्ला में पहुंचता है, वो सवार जिसका रंग धूप की वजह से बदल जाता है, सफर की वजह से बदल जाता है, रिवायत बताती है, छठे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने मलाइका को हुक्म देता है, जाओ इस मेरे ज़ाहिर हुसैन का इस्तकबाल करके इसको बशारत दो कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत लिख दी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और ये जो तेरा रंग बदला था, ये रंग नहीं बदला, तेरे गुनाहों का कफारा बन गया। जो नेकियां करता रहा वो नेकियां कबूल हो गई हैं। रिवायत का अगला जुमला है, जब ये ज़ाहिर हुसैन वापस आ जाता है, ज़ाहिर इमाम हुसैन का क्या मकाम है, एक जुमला अर्ज करता जाऊं, रिवायत मुकम्मल हो जाएगी। कयामत का मंजर है, हशर की बर्पा है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, अंबिया है, अस्फिया है, शोहदा है, सिद्दीकीन है। उस मजमे में एक आवाज आएगी, ऐना ज़बारुल हुसैन, सुभान ओह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, कहना? माशाअल्लाह। कहाँ है इमाम हुसैन की कब्र का ज़बार। उन अंबियाओं की सफर में, उन अंबियाओं के मजमे में, सुलहाओं के मजमे में ज़ाहिर हुसैन फख्र से सर बुलंद करके कहेगा, अना ज़वारुल हुसैन, मैं इमाम हुसैन का ज़वार हूँ। आवाज आएगी, ये जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जिस दरवाजे से जाना चाहो। ये जन्नत भी तेरे लिए है, ये मलाइका भी तेरे लिए है, ये जन्नत की नेमतें भी तेरे लिए है। करबला मोहल्ला से आ गया ज़वार हुसैन, तवज्जो कीजिएगा, वापस आ गया, दुनिया से चला गया, दुनिया से चला गया। वो जो मलाइका उसके साथ चले थे, उनको वापस जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, वो मोमिन, वो ज़वार तो दुनिया से चला गया, अब उनका क्या काम है? आवाज परवरदिगार आती है, जाओ इसके जनाजे में भी शिरकत करो, और जाओ इसकी कब्र पे बैठकर इसकी कब्र का तवाफ करना है। ज़ाहिर हुसैन की कब्र पे बैठकर ज़ाहिर हुसैन के लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करनी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जरा ये ख्याल करो, जिसके लिए मलाइका जैसी मासूम मखलूक दुआ करे, उसको ज़वार इमाम हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह। मजलिस का एक हिस्सा मुकम्मल आखिरी रिवायत बयान करके, ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद के हवाले से मैं कहता जाऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। कुरान पाकीज़ा है, कुरान ताहिर है, कुरान ला रैब है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान मुत्तकियों की हिदायत करने वाला है। लेकिन याद रखना, कुरान हर बंदे की हिदायत नहीं करता, कुरान हर बंदे को सिरात मुस्तकीम नहीं दिखाता, कुरान हर बंदे की हिदायत का ज़ामिन नहीं है, कुरान हर बंदे की नजात का ज़ामिन नहीं है, कुरान हर बंदे की कमाल का ज़ामिन नहीं है, बल्कि कुरान उसकी हिदायत करता
کرتا ہے جس کا امام امام المتقین ہو. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. آپ کیا اذان میں گواہی نہیں دیتے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین؟ یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہی تو بات کہنا چاہتا ہوں. اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا, علی سے ہدایت لینی ہے قرآن کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اللہ سبحان اللہ. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. نبی جو سچا بھی ہے, نبی کا کلام بھی سچا ہے, نبی کی رفتار بھی سچی ہے, نبی کی سیرت بھی سچی ہے, نبی کا گفتار بھی سچا ہے, نبی کی جنگ بھی سچی ہے, نبی کا معراج بھی سچا ہے, نبی کی زہرا بھی سچی ہے, نبی کا کلام بھی سچا ہے, نبی کے حسنین بھی سچے ہیں. نبی کی طرف سے جس امام کے لیے اعلان کیا تھا القرآن وعلی القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے جس کا امام علی ہو, امام اس کی ہدایت کرتا ہے جس کی کتاب قرآن ہو. نعرہ حیدری. اور یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو شیعہ ہیں نا ان کا کوئی اور قرآن ہے, واہ 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 کیا بات ہے. واہ ان کا کوئی 40 سپاروں والا قرآن ہے, کوئی کہتا ہے ان کے امام کے پاس وہ قرآن ہے. یاد رکھنا ہم اسی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی ہر آیت پر حق, قرآن کا ہر رکوع پر حق, قرآن کا ہر سپارہ پر حق. کیوں پر حق نہ ہو؟ دنیا والوں کو قرآن سے ہدایت نہ ملی, ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا حسین. اور یاد رکھنا ہم اس قرآن کو کیوں نہ مانیں جو در زہرا پہ اترتا واہ ہے, واہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. جو در مصطفیٰ سبحان پہ اللہ اترتا سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک آیت اس بات کی گواہی ہے, میرا نبی, میرا مصطفیٰ, میرا نبیوں کا سلطان, تاج انبیاء, تاج انبیاء, خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, حسنین کا نانا, زہرا کا بابا, کائنات کا مالک, سبب تخلیق کائنات, مصطفیٰ, مزمل, مدثر, شافی. کہا توجہ ہے یہ نہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوتا رہا وہ یہی اللہ کی پاک آیات تھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یاد رکھنا شیعوں کا اور قرآن نہیں ہے. شیعوں کے گھروں میں چلے جاؤ, شیعوں کے امام بارگاہ میں چلے جاؤ, شیعوں کے مساجد میں چلے جاؤ, حرم میں چلے جاؤ, کربلا چلے جاؤ, نجف چلے جاؤ, کوفہ چلے جاؤ, سامرا چلے جاؤ, قازمین چلے جاؤ, مشہد چلے جاؤ, قوم چلے جاؤ, یہی قرآن آپ کو ملے گا. یہ دنیا یہ الزام لگا کر تمہیں اہل بیت محمد سے دور کرنا چاہتی ہے. یاد رکھنا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے. ہدایت اس کی ہونی ہے جس کی کتاب قرآن ہو, امام علی ہو. ماشاء اللہ. حیدری. آخری بات, یہ اسلام کسی کو لڑانے کے لیے نہیں آیا. اسلام تو نام ہے امن کا, اسلام تو نام ہے پیار کا, اسلام تو نام ہے محبت کا. اور یاد رکھنا
قرآن پڑھنے والے اور تھے، حافظ قرآن اور تھے، لیکن حامل قرآن اور ہیں، حافظ قرآن اور ہیں۔ لوگ ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے، ہم نے اس کو امام مانا ہے جو فرماتے ہیں لو سونیت للوسادہ لحکمت بین اہل تورات بے تورات ہے، واہل الانجیل بے انجیل ہے، واہل الزبور بے زبور ہے، واہل القرآن بے قرآن ہے۔ اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دیا جائے، قرآن والے آئے قرآن سے سوال کرے، زبور والے آئے زبور سے سوال کرے، انجیل والے آئے انجیل سے سوال کرے، قرآن والے آئے قرآن سے سوال کرے، علی انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا، قرآن والوں سے قرآن کو جواب دے گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا، تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا۔ علی ایسا جواب دے گا، قرآن کہے گا الحق مع علی وعلی مع الحق، تورات کہے گی الحق مع علی وعلی مع الحق، زبور کہے گی الحق مع علی وعلی مع الحق، انجیل کہے گی الحق مع علی وعلی مع الحق۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت دنیا کے اندر محنت کر کے آپ نے آپ کو عالم کہلانا اور بات ہے، اللہ کی بارگاہ سے امام حجت خطا امام مبین بن کر آنا اور بات ہے۔ ماشاء اللہ، جس کا کوئی استاد نہ ہو، کیا بات۔ وقت ہوتا میں تفصیلی عرض کرتا، یاد رکھنا محبت اہل بیت کے تقاضے بھی ہیں۔ نوکر وہ اچھا ہوتا ہے جو سردار کا تابعدار ہوتا ہے۔ بے شک، آپ گھروں پہ مولا عباس کا علم لگاتے ہیں، لگایا کرو، یہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہے۔ آپ علم لگا کے اس کے اوپر پنجہ لگا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں یزید مٹ گیا، بنو عباس مٹ گئے، بنو امیہ مٹ گئے، طاقتیں مٹ گئی، حکمران مٹ گئی، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، آج بھی جس کو وہ جھکانا چاہتے تھے ہر گھروں پہ بلند ہے اور ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں۔ لیکن خیال رکھنا گھر پہ علم عباس لگایا ہے، گانوں کی آواز نہ آئے، وہاں شراب کی محفلیں، چرس کی محفلیں، بانگ کی محفلیں نہ ہوں۔ کیا دکھاؤ گے حضرت عباس کو چہرہ؟ آپ نے محبت اہل بیت کو قبول کیا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ راضی ہے۔ تم رات کی تاریکی میں بستر کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر آئے ہو، اللہ چاہتا ہے اس دروازے پہ آؤ اور بنتے جاؤ، جنت کے مالک بنتے جاؤ، اس کی قدر کرو۔ لیکن آخری پیغام اور بات مکمل ہو گئی، ان کی محبت کے علاوہ نہ دین مکمل ہے، نہ نماز مکمل ہے، نہ روزہ مکمل ہے۔ میں نے عرض کیا ہے ہر کوئی آپ کا وہ ساتھی، تمام راستے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو صراط میں بھی کام آئے گا، موت پہ بھی کام آئے گا، حوض کوثر پہ بھی کام آئے گا، جنت کے دروازے پہ بھی کام آئے گا، وہ محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ تو آئیے، یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یا کوئی ظاہر یا مولوی کا یہ قصہ نہیں ہے۔ قرآن کو سارے مانتے ہیں یا نہیں؟ سنی، دیوبندی، جواب دیجیے، بریلوی، اہل حدیث مانتے ہیں یا نہیں؟ ایک آیت کا ایڈریس میں دیتا ہوں، آپ کسی مفتی، کسی خطیب، سارے میرے بھائی ہیں، سارے میرے محترم ہیں، ان سے یہ پوچھ لینا، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول ان کو کہہ دیجئے میں اپنی رسالت کی تبلیغ کا، زاہدوں کا، پتھر کھانے کا، مکہ چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو زہرا سے محبت کرتے جاؤ، علی سے محبت کرتے جاؤ، حسین سے محبت کرتے جاؤ، حسن سے محبت کرتے جاؤ، قائم آل محمد تک اماموں سے محبت کرتے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں اجر رسالت ادا ہوتا جائے گا۔ آپ بتائیں محبت اہل بیت کو قرآن نے واجب کیا ہے یا شیعہ نے واجب کیا ہے؟ قرآن کے اندر اسی قرآن پہ عقیدہ ہے، اسی مفتی سے پوچھ لینا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ کس کے حق میں نازل ہوئی؟ اسی سے پوچھ لینا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، توجہ ہے یا نہیں؟ اسی سے پوچھ لینا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان سے پوچھ لینا اولی الامر وہ نہیں ہوتا جو تخت پہ بیٹھ کر شراب پی رہا ہو، اولی الامر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن سے فیصلے کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ خدا رہا آپ نے آپ کو یہ باتوں میں نہ ہو شیعہ سنی امام، قرآن کو مانتے ہو نا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا دنیا والوں ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، ہدایت چاہتے ہو تب بھی در حسین پہ ملے گی، نجات چاہتے ہو تب بھی در حسین پہ ملے گی، ان کے علاوہ کسی کا گزارا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا نماز وہ پڑھنی ہوگی جو حسین ابن علی نے تیروں میں پڑھی ہے، نماز بھی امام حسین والے پڑھنی ہوگی۔ بس عزادارو قدر کرو اس دین کی جس کی بقا کے لیے حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ٹائم ہوتا میں تفصیلی مسائل پڑھتا، فقط ایک جملہ عرض کرنا ہے، تاریخ گواہ ہے، تحقیق کر لینا، ریسرچ کر لینا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان لوگوں نے، ان ظالموں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ راضی ہوں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنہوں نے اگر نانا محمد کے مزار پر جانا ہوتا تھا نا، انتظار کیا جاتا تھا رات کی تاریکی ہو جائے، قبر کے چراغ کو بجھا دیا جاتا تھا، علی جیسا بابا ساتھ ہوتا، حسن و حسین جیسے بھائی ساتھ ہوتے، عباس جیسا فردوں کا ضامن ہوتا، یہ بیویاں نانا کے مزار پر جاتی۔ لیکن میں عرض کروں گا وہی بیویاں تھی، وہ زہرا کی بیٹیاں تھی، وہ حسین مظلوم کی بہنیں تھی۔ کبھی شرابیوں کا دربار تھا، کبھی قاتلوں کا مجمع تھا، کبھی کوفہ میں، کبھی بازار میں، ہر چوک میں، ہر بازار میں کہتی تھی مسلمانوں حیا کرو، میں زہرا کی دھی ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اللہ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد تکو کیا تھائے میں رسولیہ۔ جی بسم اللہ
جنہوں نے اکھاں وسیعن سمجھ گئے ہو جڑے نہیں رونے انہاں واسطے پیا پڑھدا علی اکبر ماں کھولا فرمائے ماں تو ناراض ہے بی بی آدھی ہے بیٹا بچڑا کوئی ماں پتر جوان تے ناراض نہیں ہوندی تے بھلا ماں کدا ناراض ہوتی ہے جگوں پتہ ہوئے میرا بچڑا لازلا مہمان ہے تھوڑی زندگی ہوئے میری شہن درد چہرے دوڑے کے رو رو کے میں فرمائے دینا دیکھوں کیا کھائے میں رو سبیاں تے میری اکھیاں دے ملائی بیبیاں دے میں تا خوش ہوئیاں ماں بڑی تو آتا ہے لہدی معصوم چمو آئی تھوڑی زندگی ہوئے ماں حسین جلالی اللہ کرم بابا میں تا خوش ہوئیاں ماں بڑی تو آتا ہے لہدی معصوم چمو آئی ایلی اکبر آدھر مجان وطنوں دے کیوں بی بی آدھے ہم حسرت سا لیا کھارا دیوان میرے دل میں جان زہرائی رو دی نہیں واسطے حاوی موسم سیرا ہائے وقا ورنہ کھڑائے تحت اللہ نجو نبرا لطفاقا ایلی اکبر آدھنا مجان ودروں دی گیوں بی بی آدھی ہے ہم حسرت سا بی بی آدھی ہے ہم حسرت سا لیا کھارا دیوان میرے دل میں جان زہرائی رو دی تئی واسطے حاوی موسم سیرا ہائے وقا ورنہ کھڑائے تحت اللہ نجو تھوڑی زندگیوں میں ماں حسین نرالیوں جتنے بندے روندے پہ ہوں بھائی جان علی اکبر کا ٹوڑنا سیدہ کچھ سو کی گل نہیں اتنا میرے سردار حسین تو پتہ ہے یا علی اکبر دیاں بٹھیاں تو پتہ ہے غیرت کالے ہو سردارہ وندے قبلہ یا کرو زمان لکھے بابا 18 وندے آدھرانا پاوے ہزارہ ہوئے حسین اکبر بہت سونا تیرے پتران دی بھی ہوئے بھائی جان بیٹا امام بابا کئی دفعہ چڑھاوے وعدہ خیال لایا ایک دفعہ میں کو سینہ چوبن دے بابا وعدہ چڑھاوے وعدہ خیال لایا مینوں دہڑی چوبائی وعدہ 17ویں دفعہ حسین اکبر ٹورو وعدہ پیا کرے نام والا نظر اللہ علی اکبر گھوڑا کرایا میرا امام یہ سرکار آواز بٹھی ہے جلمال کے ادنک برا قرآن جھڑایا گئی اے اکبر گھوڑے دیوار موڑیے موڑ کے بٹھائے بابا روگا جھڑا اے اکبر آدھا بجان بابا پہلے تیرا گائی میں مولے سنئی غریب اللہ لے وعدہ نہیں کیتا جو میں تیرے نال نایا سا اکبر ہوں دوروان وعدہ پیا کرے نہ بولے سان میں تیرے پیچھے آسان بھائی جان علی اکبر گھوڑا دوڑائے حسین دہدہ کھڑا ہے گھوڑا دوڑتا پیا ہے میرا امام دہدہ کھڑا ہے نہ ڈوگائے نہ بلندائے یہ حال سرکار آباد بٹھی ہے انہیں آیا ہے جی میں دستانی دوانا ہے چار کو امام اللہ کے حسین نے قدمہ تے رکھایا اخبان کے آتا کیوں ڈردے پتا ربی کھاڑ دے دائیو ساتھ
ہائے وہ موت میں بس یہ سونا پتر بچا نہیں ڈھان دیندا او اللہ بڑی زندگی ہوے ماں حسین دی راضی ہوے طوفاناں دی حالت ہے بھائی جان جیڑا سٹے ہویاں پھرندیاں نو بلند ترین درختاں دیاں قبلہ کمزور ترین ٹہنیاں تے بابا طوفاناں دی حالت ہے جیڑا نہیں ڈھان دیندا او اللہ نے فرمایا یعنی حدیث قدسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا وخلقت یا محمد رحمان کے فرمایا اے میرا مصطفیٰ اے میرا کالی کملی والا اے میرا مزمل اے میرا مدثر اے میرا طٰہٰ اے میرا یاسین توجہ ہے حد جے حیدری زندگی ہوئی ماں حسین دی راضی ہوئے مالک اللہ نے فرمایا اے میرا سونی ہاں زلفاں والا میں اللہ چھپے ہویا خزانہ ہے میں جاندا ہے جو میں پہچانیا منیا سونا اپنی پہچان دی خاطر میں رحمان نے اپنے نور جو نور جدا کر کے اے مصطفیٰ نو بنایا ہے بد مالک نے فرمایا میں رحمان نو قسم ہے اپنی وحدانیت دی میں اللہ کائنات دی کوئی شے نہ بنا مہا اگر میں مصطفیٰ نو نہ بنا بڑی زندگی ہوئے سارے بولو حیدری یا زندگی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے مالک نے فرمایا میں کائنات دی قبلہ کئی شے نہ بنا مہا اگر میں کالی کملی والے نو قبلہ نہ بنا مہا اچھا مالک اللہ نے نا بابا جی آمنہ دے پاک لال نو حسین کے قریب بنانے نو سیدزادہ جس نے زہرت وجود دیتا ہے مالک نے نگاہ بے نگاہی نال چہرہ مصطفیٰ تے دید کی تھی نور الہی دی بشری وجہ دے نال حسین دے نانے دے چہرے تے مظہر میں پسینے دے جتنے قطرے ہاتھ اونچے حسین دی راضی ہوئے اے سیدزادہ دی آمد ایک صلوات تلاوت کرو ایک اور بھی صلوات تلاوت اللہم صلی علی محمد نہیں ٹھیک چلو کچھ کرو یار پڑھو صلوات بادشاہ کی گل میری یاد مالک اللہ بے نیاز خالق کی پہ فرمائندہ ہے بلکہ انہاں کھان زہرن وجود دیتا سکتا آمنہ نے پاک لال بے نیاز نے حسین کے قریب نامے صحیح زہرن وجود دے کے مالک نے نگاہیں بے نگاہی نال چہرہ مصطفیٰ دلیل کی تھی نور الہی دی پشتی وجہ دے نال حسین کے نانے دے چہرے دے اتے بابا جتنے پسینے دے قطرے ہیں رحمان اللہ ضائع نہیں کیتے بلکہ ہر قطرے دے وچ ایک نبی بنایا ہے سر جاویں ہر ہاتھ اونچے یا زندگی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے ماشاءاللہ یہ کہتا ہے آمنہ دلال نے بابا چہرے دے جتنے پسینے دے قطرے ہیں بابا ہر قطرے دے بدلے ایک نبی بنایا ہے اگر میں ایک گل آکھاں تو حق بجانے بخشش کیا میرے مصطفیٰ دی پیشانی دے پسینے دے پہلے قطرے دا نام حضرت آدم ہے آخری دا نام عیسیٰ یا زندگی ہوئے ماں حسین کی راضی ہوئے میں کیا دکھیاں آمنہ دلال دے پیشانی دے پسینے دے پہلے قطرے دا نام حضرت آدم ہے آخری دا نام جناب عیسیٰ ہے یا میں ایجا کھانجے بابا چہرے دے پسینہ آیا اللہ نبی بنائے جیڑا سینے دے پسینہ آیا اللہ ملائکہ بنائے مظہر جیڑا ہتھا دے پسینہ آیا اللہ فاشق جیڑا ہتھا دے پسینہ آیا اللہ غلاب دے پھول بنائے جیڑا پیرا دے پسینہ آیا اللہ اے زمین بنائی مسلمان حیا کرتے غیرت کر اے زمین ہے میرے محمد دے پیراں دا پسینہ ہر جاوے اے زمین ہے میرے محمد دے پیراں دا پسینہ اسے زمین دے سینے دے وچوں نکلا والا اناج کھا کے بولا محمد میں ورگا ماں حسین دی راضی کیا کرے گا اسے زمین دے وچوں نکلنا والا اناج کھا کے بتانا محمد محور کا اللہ نے حسن دے بابا جدا حصے
قرآن بھی آتا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو سونے ہیں اور کوئی شک نہیں قصہ یوسف قرآن میں موجود ہے سے بھائی ہے حصے حسن دے 9 حصے اللہ نے فقط جناب یوسف علیہ السلام کو دیتے 9 حصے فقط جناب یوسف علیہ السلام کو مالک اللہ دیتے باقی ایک حصہ حسن دا مالک نے پوری کائنات تے تقسیم سر جاویں ایک حصہ مالک نے پوری کائنات تے تقسیم کیتا بلا عقل نال سوچ صحیح یوسف ہے میرے محمد دا پسینہ او جیڑا پسینہ ایک سونا ہے علی خون کتنا سونا سر جاویں سر جائیں زندگی ہوئی ماں حسین راضی بابا جی دے پسینے دا نام یوسف ہے میں اس محمد حسن سے کتنی تعریف کر سکتا میں کہ تعریف کر سکتا سرکار محمد حسن بھائی یوسف جتنا سونا ہے یوسف علیہ السلام جتنا سونا یوسف نے زلیخا عاشق ہوئیے میرے محمد کا کیا کہنا جب عاشق کا نام اللہ بولے بولے میں کتنی تعریف کروں اچھا حسن سرکار مصطفی نام محمد ایک لطافت میرے سامنے آ گئی ہے اگر حکم دیو تو میں گزارش کی بنا کہ نام محمد وچ مٹھاس کتنا ہے نام محمد وچ قبلہ لطافت کتنی ہے نام محمد دی برکت کتنی ہے سرکار یوسف علیہ السلام اپنی قبیلہ نو لکھنے آکھیا کہ کل اعلان کر دیو ہے میں آ کے اپنی ریت دیکھنا چاہنا اپنا شہر دیکھنا چاہنا توجہ ہے یوسف علیہ السلام بابا اپنی قبیلہ نو وزیرہ مشیرہ نو آگیا جی والی مصر ہے نا میں تساں اعلان کر دیو کہ میں کل آ کے اپنا شہر ویکھنا چاہنا اپنی ریت رعایا جڑے سردار ہون تے رے دے نا میرے بابا چنگے سرداراں دا کام ہوندا ہے ریت دا خیال رکھنا نوکراں دا سردار لوگ میں اپنی ریت رعایا ویکھنا چاہنا رات گزر گئی دن ہو جا جناب یوسف علیہ السلام غسل کیتا لباس پایا سرما پایا گھوڑے پہ سوار ہو گئے فوجی تلواراں بے نقاب کر کے سجیوں کھمبیوں نال سرکار دے لشکر ایک فوجی بابا تلوار بے نقاب کر کے بازار کے ابو کو بھجدا ویندا ہے ادا ویندا ہٹ ونجو والی مصر پہ آندا ہے ہٹ ونجو یہ کوئی گلا تے یہ سار جاویں ہٹ ونجو والی مصر پہ آندا ہے ہٹ ونجو یہ کوئی گلا تے یہ کر رہا ہے ہٹ ونجو تجھے سمے حسن پہ آندا ہے پاپا جی سے کوئی فاصلے سے کیا نا تو بات اعلان کیتا ہٹ ونجو والی مصر پہ آندا ہے ہٹ ونجو جناب یوسف پہ آندا ہے ہٹ ونجو تجھے سمے حسن پہ آندا ہے ہٹ ونجو توجہ ہے والی مصر پہ آندا ہے 80 نام محمد دی برکت دی تے سینا میرے مصطفی دے نام دی برکت کتنی ہے 80 سالہ ایک ضعیفہ عورت ہے تیری دعا ہتھاں دا سرانا بنا کے بابا زمین تے ستی ہوئی ہے فوجی دا ہٹ ونجو والی مصر پہ آندا ہے ہٹ ونجو یقول اللہ کا ذکر کے اندر کہ ضعیفہ عورت اپنا سچا سر جھکا کے اس فوجی کے پاس دیکھ کے نام میرا یوسف نے آیا بولے بولے میرے نام ہاتھ اٹھے حیدری سادہ ضعیفہ عورت بابا اپنا سچا کمد ہویا متھے جرا کے نا میرا یوسف کہ فوجی جھڑک دے کہتا میں نا مجسمہ حسن پہ آتا ہے اپنے کپڑے تے ٹاکیاں نو گے اپنی حالت دیکھ نا میرا یوسف یہ حالت جناب یوسف زین تے گھوڑے دی زین تے بیٹھ گئے گھوڑا اڑائی قریب ہے فوجی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہٹ میں اٹھائی نہ بولے بولے ہٹ بابا جی کچھ گلاں ہوندیاں جن دا سنن نال تعلق ہوندا ہے کچھ گلاں ہوندیاں جن دا ویکھن نال گل ہو کیا کرے نا ادا سنن نال بھی تعلق ہے ادا قبلہ ویکھن نال بھی تعلق ہے اسے دا میں مسائل پڑھ لیا مجلس میں فضائل پہ چھوڑ دے سکتا یہ اگر ماں صاحب حکم دیتا تو جملہ مسائل نہ پڑھتا ورنہ میرا سردار پڑھتی میری اجال مکمل تو چھوڑ دی یا علی یا زندگیوں میں ماں حسین دی راضی نہیں سوچنا کہ منبر نو ویل لو جدھر کو سسور سو تو ہمیں پڑھ سکتے یہ گزارش کیا کریں سرکار یوسف ہٹ میں اٹھینا جناب یوسف زین تو لگتے زمین تے آئے اس ضعیفہ عورت کول انہی بیٹھے بھی نمازی تشہد بندہ ہے ضعیفہ دی کام دے نال منہ لا کے پہ فرمیندے زلیخا سر جاوے ہن تو پتہ لگے جو میں کیا کھنا جانا زلیخا یوسف کی حال بنا دی
جناب دی وجہ نام محمد دی لطافت کے رسینا نام مصطفیٰ دی برکت کتنی ہے سر جانے زلیخا جی یوسف ایک حال بنا لے جناب دی وجہ نہ میری وجہ یہ میلا لباس جناب دی وجہ پلنگ تو فٹ پاتے جناب دی وجہ یہ پیغام لگی ہوئے کپڑیاں زلیخا دی جناب دی وجہ جناب یوسف پہ فرمائے نا میری وجہ تو کیوں ہے جناب زلیخا ہاتھ بن کری جناب حسن کی وجہ تو وہ سرکار یوسف پہ فرمائے نا اچھا تو میرا حسن پہ اتنی پریشان کاش تو محمد زمانے جو ہوئے سر جانے حیدری یعنی زندگی ہوئے ماں حسین کی راضی اچھا تو میں یوسف سے حسن میں تو مصطفیٰ دا پسینہ کاش تو محمد زمانے جو میں زلیخا دی ہچھا وہ محمد ایڈا سونا ہو سی یہ حسن کریم یوسف نے کرے نا بس مانگ دعا اللہ میں نے زندگی دے دے میں اس مصطفیٰ دی زیارت کرا اجا دعا دلال سیدادہ محرم پہ نازل آج ابراہیم یوسف کا موٹا حلا کہتا یوسف ہو میرے محمد دیدار دی زلیخا خواہش کی لیے اگر دو پہ رہے نہ کرا میرے عدالت بھار باندھا یوسف ہو زلیخا دی جوانی میں اللہ دینا نکاح تو کر اولاد میں دیسا اس مصطفیٰ دی داڑھی لے پہ توجہ بھائی لطف لینے سرکار مصطفیٰ دی حج سے میں پریشان ہونا جیسا تو سکیوں کریں دے میں تو اشارہ کرنا میں اٹھائیں تری گفتگو کرو ادھر دیکھو بس ساڑھے حلے ادھر دیکھو جس دا چہرہ ویکھ کے مصر دیاں عورتاں اپنی انگلیاں کاٹ دیویں اس نو یوسف آ دیں جن دی انگلی ویکھ کے چاندو ٹوٹ سبحان اللہ سلیمان نعرہ حیدری نواز کے پتر علی اکبر ہو گئے وہ نام میں ہوں یہ گزارش سرکار مصطفیٰ دی داڑھی لے بابا یہ دعا کرے نا میں پڑھنا چاہنا ہاں یہ فضائل پڑھ رہا مسائل کسی آپ سے پڑھے گالی یہ سن لو تھے یا علی یا علی یہ گزارش پہ کریں سرکار مصطفیٰ دی بابا یہ داڑھی لے سرکار ابو طالب کر رہا ہے عزت ابو طالب عرض کرنا چاہنا سرکار ابو طالب ہے بیٹا میرا سلام ہو سرکار مصطفیٰ بابے دی تعظیم کی تھی بابا جان میرا سلام سرکار ابو طالب بھی مسند تھے جناب مصطفیٰ بھی مسند تھے یہ تھوڑے ہی دیر تو بعد سرکار مصطفیٰ پہ فرمائے نہیں بابا خوش ہو سرکار ابو طالب آدن جی اس بندے نو ایسی گل بھی سمجھ آئی ان ساری گل کا لطف حاصل سرکار مصطفیٰ فرمائے بابا خوش ہو جناب ابو طالب آدن جی تھوڑی ایک دیر کے بعد نواز صاحب سرکار پہ فرمائے نہیں بابا پریشان ہو توجہ ہے پریشان ہو سرکار عمران پہ فرمائے جی گل عجیب ہے دو منٹ جو بندہ پوچھے میں تو کوئی بندہ پوچھے میں تو خوش ہے میں کھجیا نالا پوچھے پریشان ہے میں کھجیا تے گل عجیب ہے نا سرکار مصطفیٰ سے بابا خوش ہو سرکار ابو طالب آدن جی اور پہ فرمائے بابا پریشان ہو جناب پہ فرمائے جی بابا کیویں ہو سکتا ہے ہونے خوش ہو ہونے پریشان ہو سرکار ابو طالب پہ فرمائے میرا سونا بچڑا خوش اس واسطے ہاں کہ تیری سونی داڑھی رہ پئی ہے توجہ ماں حسین دی راضی حیدری علی بھائی پوتر جوان ہوئے داڑیاں لگن تو جو خوش ہوتا حج صاحب میرا سونا خوش اس واسطے ہاں کہ تیری سونی داڑھی رہ گئی ہے بابا جان پریشان کیوں ہو سرکار ابو طالب نے فرمایا میرا سونا بچڑا پریشان اس واسطے ہاں کہ میرا دل ہے میں تیری شادی کراں توجہ میرا دل ہے کہ میں تیری شادی کراں سرکار مصطفیٰ پہ فرمایا بابا پتراں دیاں شادیاں کرے تے کیوں خوش ہوندے میں گل کراں تو پہلے دسی ونجاں محمد اور دی پاک آل ان چیزاں دے محتاج نہیں جڑی میں گل کرنا چاہنا کہ دی جتنی دا صدقہ اللہ عرش فرش بنایا ہے اس مصطفیٰ تینوں تے میں سمجھایا ہے کہ میری شریعت وچ رہ کے زندگی کیویں گزارنی ہے توجہ ہے بابا کہ مصطفیٰ حسن اور رسول دا محتاج نہیں اس سے ضرور پڑھی تے اپنا نیت سے پاک ہو گئی ہے مصطفیٰ نو حضور دی ضرورت نہیں توجہ ہے ہن تے میری گل سمجھ آئی کہ میں آکھنا بابا پتراں دی شادیاں ہوویں تے پیو خوش ہوندے
بابا تو سب فرمائے کہ میں پریشان ہاں ہاں میرا سونا بچڑا پریشان اس واسطے ہاں کہ میرا دل ہے میں تیری شادی کرا ہاں شادی واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہوندی ہے ایک مکان دوسرا پیسے میرا سونا بچڑا یہ دو چیزوں تے ہے کوئی نہ توجہ بھائی تینوں تو نہیں سمجھ آیا سو زندگی کیویں گزارنی گئی اچھا سونا ہے مکے ایک عزت دار خاتون راندی ہے خویلد دی جدا نام خدیجہ الکبریٰ سر جاویں توجہ بھائی اعتراض لگتا ہے جو حضور دی بیویاں دا تذکرہ نہیں کریں دے میں کریں دا بیاں دا سون مدینے مکے ایک عزت داری بی راندی ہے خاتون راندی ہے خویلد دی ہے نام خدیجہ الکبریٰ ہے رئیس عرب ہے ملکۃ العرب ہے کتنے ہزار اٹھ سونے چاندی دے لڑے ہوئے سلسلہ تجارت وچ ویندے میرا سونا اگر تو مصطفیٰ میں اجازت دے اگر وہ بندہ لگا بنے کتنا مال تجارت واسطے منگے وہ دے دے ہے میرا سونا جنوں آکھے تے میں لگا بنیا توجہ میں گل دی گل کھولنی ہے تے مون پتہ لگ کہ تو آکھے تے میں لگا بنیا بابا بسم اللہ رات گزری دے ہو گیا سرکار ابو طالب جناب خدیجہ الکبریٰ نے صحیح دروازے تے وہ کھڑکایا کنڈا کھڑکایا نکل باب کیتا زنجیر در حلا جو بھی سمجھ لو اندر جلدی دنال نوکرانی آئی گل درست لینا ہے کہ کون سرکار پہ فرمائے میں طالب دا باپ ہاں نوکرانی واپس گئی یہ جڑے دروازے دے ہیں وہ پہ فرمائے میں طالب دا باپ ہاں میری سین فرمایا انہوں نے کو سمجھ نہیں آئی مکمل تعارف کرا یہ صحیح میری سین پہ فرمائے میری مالکہ پہ فرمائے سمجھ نہیں آئی اپنا مکمل تعارف سرکار پہ فرمائے میں جعفر دا باپ ہاں نوکرانی بات گئی سمجھ نہیں آئی مکمل تعارف سر جاویں مکمل تعارف کراؤ سرکار پہ فرمائے میں عقیل دا باپ ہاں نوکرانی بات آئی سمجھ نہیں آئی مکمل تعارف جناب عمران نے فرمایا نہ پوچھتا کون بھی جائے کہ نوکرانی ہاتھ بن گیا کہ میری مالکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کہ ہے ابو طالب کا جلال آیا سرکار نے فرمایا لگی ون اپنی سردار زادی نو آکھ تیرے منہ تے کوئی عام بندہ نہیں آیا کھلا تیرے دروازے تے وہ ہستی آئی کھلی ہے کہ دی چابی تو بغیر کعبے دا دروازہ نہیں کھلتا تیرے دروازے تے کوئی عام بندہ نہیں آیا کھلا تیرے دروازے تے ہستی آئی کھڑی ہے تیری چابی تو بغیر کعبے دا دروازہ تالا نہیں کھلتا تڑپیے میری مخدومہ اچھا میرے دروازے تے ہاشمیوں کی پاگا آئی کھڑی ہے جلدی دنال میری سین آئی ہے درمیان ایک پردہ اندر بی بی خدیجہ الکبریٰ بیر میرا سرکار ابو طالب صحیح سلام سرکار پہ فرمائے علیہ السلام سرکار کوئی نوکر بھیجی ہو گیا کوئی نوکرانی بھیجی ہو گیا کوئی نوکر بھیجی ہو گیا کوئی نوکرانی بھیجی ہو گیا تسا سردار ہے تسا ہاشمیوں دے چمن ہے کیویں تشریف لایا ہو سرکار عمران پہ فرمائے خدیجہ گھر سالے ٹور گئے مندے سر جاویں گل میری یاد ہے جو میرا دل ہائی میں شادی کرا ہاں خدیجہ گھر سالے ٹور کے آندے کرسی مل گئی سائیں حکم لطف لینا ہے سرکار عمران کا فرمائے خدیجہ میرا ایک پتر یتیمی میں پالیا سر جاویں قرآن دا علم یجد کا یتیم فاوا اے میرا مصطفیٰ تو یتیم ہے تینوں میں پالیا ہے سر جاویں قرآن دا میرا مصطفیٰ تو یتیم ہے تینوں میں پالیا ہے بس قرآن دا تو غریب ہے امیر تینوں میں بنایا ہے حاجی صاحب نار لا کے سردار سیداد نار لا کے اللہ دی بارگاہ دے زوار میں دی التجا کرنا مالک تو قرآن جا کہ اے محمد تو یتیم ہے تینوں میں پالیا ہے مالک محمد مصطفیٰ بھی تیری حجت ہے تیرا نبی ہے بتا کہ اے موسیٰ تینوں فرعون والے سار جاویں مالک محمد بھی واردہ کہ تینوں میں پالیا ہے مالک فرعون موسیٰ نو پالیا تو کیوں کہ اے موسیٰ تینوں فرعون پالیا فرعون کا ذمہ کیوں نہیں لیا آواز قدرت ای چنگا کیتا ہی لگانا ہے پوچھے کیا میں اللہ تیرے ذہن جو نقطہ کر چھوڑا کیوں میں اللہ تجھ سے مشرک کا کیتا یا کام اپنے ذمہ کبھی نہیں لیا کیوں ابو طالب پالیا محمد نو نا کیا تینوں میں پالیا موسیٰ نے فرعون پالیا اے مشرک آئی نعرہ حیدری خدیجہ میرا پتر ہے کہ نام محمد مصطفیٰ ہے یتیم ہے انہوں میں پالیا ہے
کہ یتیم ہے انہوں میں پالیا ہے خدیجہ ہوں دی داڑھی لائے پہ ہوں جوان ہے سائیں حکم سائیں پہ فرمائے خدیجہ میرا دل ہے جو میں دی شادی کر رہا شادی واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی عشق شام ایک مکان دوسرا پیسے میرا دل ہے اگر تو میں نے کوئی مال تجارت کے دے میں ہانا اسا تجارت کر کے تھوڑا مول ولا دے دیا جڑا نفع ہو گیا میں پتر دی شادی کر رہا سر چار نوکر دے پاسے بیٹھ میں پتر دی شادی کر رہا میری شہزادہ کا سر جھکا کے میں فرمیدن ہے سائیں مجھے سے پتر دی شادی کرنی ہے کوئی کام کر لیندا ہے سر جاوے بھائی کسی کو رشتے واسطے بننے حاجی صاحب تک لے پوچھتے ہیں یہ لگا بھرو ہے کوئی کام شام میں کار لگ توجہ ہے میری صاحب تو فرمیدن سائیں یہ سے پتر دی شادی کرنی ہے کوئی کام کر لیندا ہے سرکاری بران کے فرمیدن خدیجہ کیتا تک ادا ہے تیار کیا تھا وہ کرے سے کیتا کدا بی بی پہ فرمیدن سائیں بات آج تاجران دا خیر راشد کل صبح پوتر نو نال لے کے آویں میں اپنے مکان دی چھت تے خیمہ لوا کے ویکھاں اگر تیرے پوتر محمد مصطفیٰ اٹھ لڑ لیا سر جاویں اگر تیرے پوتر اٹھ لڑ لیا تو سنجو مقصو میں دے سر جاویں لطف لینا ہے تھکنا نہیں حسین دا نائی جب میں ممبر سردار دے حوالے کرنا میں رزلٹ کے دینا اگر تیرے پوتر مصطفیٰ اٹھ لڑ لیا تو سنجو مقصو میں دے سرکاری مران آ گئے آپ کے پوتر دے سلام کیتا سلام لکی بلا جواب ہویا تھوڑی خاموشی کے بعد جناب مصطفیٰ بابے دے چہرے کی زیارت کر کے میں فرمائے بابا خدیجہ ہاں کیتی ہے سرکار مران کا فرمائے دن جیا اگلی گل میری یاد ہے خوش ہو جیا پریشان ہو جیا اس گل میں بابا خدیجہ ہاں کیتی ہے سرکار پہ فرمائے دن جیا دو چار منٹ کی خاموشی کے بعد بس سرکار مصطفیٰ فرمائے بابا نہ تنے سنی تھی جناب ابو طالب میں فرمائے دن جیا توجہ بھائی پہلے کہ ہاں کیتی ہے جیا تھوڑی خاموشی کے بعد بابا نہ تنس کیتی سرکار پہ فرمائے دن جیا بابا عجیب نہیں انہوں نے پہ فرمائے دیو ہاں کیتی ہے نہ پہ فرمائے دیو نہ کیتی ہے ہاں میرا سونا ہاں اس واسطے کیتی ہے سو جو خدیجہ میں نوا کہ کال پوتر نو لایا میں اے ہاں کیتی سو نہ اس واسطے کیتی ہے سو جو اس آکھے اگر مصطفیٰ سر جاوے اگر مصطفیٰ اٹھ لڑ لیا اگر مصطفیٰ اٹھ لڑ لیا جو منسو میں جیسا میرا سونا کہتا پانی دا گلاس کبھی نہیں چاہیا اٹھ گیویں لڈے سے ممبر دی عزت کی قسم پاپے دے زانو تے میرے مصطفیٰ ہاتھ رکھیا سرکار پر میرے بابا پریشان نہ ہو تے ہو من دے مینوں خدیجہ دے دربار تئی ونجن دے ایو جیا اٹھ لڈا معاشر دی عدالت تک آدم دی اولاد ریس نہ کرے رحمت بن کے رات گزر گئی دے ہو گیا بھرے ہوئے آج دربار جناب خدیجہ الکبریٰ جی بیڑی کا دلائی کھلوتے ہیں جی توجہ ہے بابا جی ایک سلوات پڑھ لو معصوم دی عزت دے میں نہیں کہہ رہا ادھر توجہ کر میرا سردار چلو ٹھیک کوئی مشکل اس مطمئن ہو اور سار جناب سائیدان بیٹھے اچھا جی او بادشاہ اے میری ذمہ داری اور ٹھیک ہے اٹھ کے چلے جانے گے ٹھیک ہے تیری ذمہ داری ریڈی ہے ایک اور سلوات دلاول کرواؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماں حسین دی راضی توجہ ہے بابا جی ایک بار کیا کریں گے ای ہو جاؤ پھلندا معاشر دی عدالت آدم دی اولاد ریس میں کرے رحمت بن کے آیا نوحہ دن ہو گیا سرکار ابو طالب پوتر نو نال لیا بی بی خدیجہ دے دربار وچ منظر کی ہوئی ہے پورا مکہ اکٹھا اپنے ہیں پرائے ہیں قریشی ہیں توجہ ہے قریشیوں سے ڈھیر کا پھیرا ناراض میں باری لفظ دا نہیں ہر بندہ سامنے میرا سردار میں بیٹھا ہے میں اس کو نہیں کرنا میں حق ادا کیا جی ہر کے کلمے پڑھے کہ گزارش کیا کرے نا ہر کوئی ہے توجہ بھائی کتھو تو تاجر ہیں عربی ہیں عجمی ہیں سائیں مسند مل گئی کرسی مل گئی جناب عمران کی کرسی تھی میرا مصطفیٰ کی کرسی تھی منظر ویکھنا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ بابا جی مکان دی چھت تے خیمہ لگ گیا غلام ہے یہ دا نام ہے میسرہ یہ لفظ نا یاد کریں لیے سائیں 6 مہینے میری سینٹ ہے غلام ہے یہ دا نام ہے قبلہ میسرہ کچھ سردار بندے بیٹھے ہو کچھ نوکر راہ کی وجہ ہوتا ہے جڑے کھوہاں تے راندے نے کچھ کی وجہ ہوتا ہے جڑے سیرے ڈھورا نو کٹھے کرتے ہیں کچھ کی وجہ نوکر ہوتے ہیں جڑے دودھ چوا کے ڈیڈی دے دروازے تے لائے ہوندے ہیں کچھ کی وجہ نوکر ہوتے ہیں جڑے مال
میسرا ہونا چوہے گا ایک چلاک ہی بڑا ہے سیاح ہی بڑا ہے فرمایا میسرا ابو طالب کا پتر غلام تقریب اس اٹھ لڑنا ہے تین اٹھ لایا ممبر دی عزت کا لطف لینا ہے میں خیمے دے وچ بیٹھ کے دیکھنا ہے میسرا کے جیتا ہے اس اٹھ لایا جڑا لیا جڑا مریکنا ہے جڑا نچدا ٹپدا ہے یہ ایسے توجہ ہے نا بابا جڑا نچدا ٹپدا ہے یہ اٹھ لے رسی گھات کے اٹھ لے جمدا سارا زمانہ ویکھن والا ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ مقام دی چھت تے ویدی بیٹھی ہے یہ اٹھ بھن پبنیاں خطرناک آوازاں کڈھدا ہوندا ہے ایک بندہ مجمع وچ اٹھیا جناب ابو طالب دے کول آ کے نا یہ دوزام ہو کے بیٹھ گئے کام دے نال منہ لا کے دسو نا یہ تیرا نفیس پتر ہے محمد سچاویں سونا یہ تیرا نفیس پتر ہے محمد صحیح جڑا میسر بندہ بڑا حضرت ہے صحیح اٹھ او لئی جمدا ہے جڑا نچدا ٹپدا ہے اٹھ او لئی جمدا ہے جڑا مرے جنا ہے اٹھ او لئی جمدا ہے جنوں نکیل اج تک کہیں نہیں پائی توجہ ہے سرکار فرمایا میسرا یہ سرکار پہلی لانا تیری پتہ نہیں میرا نفیس پتر محمد اکیو یہ اٹھ لئی جمنا ہے توجہ بھائی میسرا امتحان کا لیندا ہے تو کیو یہ اٹھ لئی جمنا ہے میسرا دا یہ بات سرکار میرے کو نہیں ہوئے اس آخر میرے کو نہیں ہوئے سرکار مصطفیٰ بابے دے زانوں تے ہاتھ رکھیا آدھا بابا ہے پھر اٹھا آمان دے ہر جانے یا علی یا زندگی ہوئے ماں حسین بھی راضی ہو بابا پریشان رہو اٹھ آمان دے ممبر دی عزت دی قسم ہے یہ تو میسرا اٹھ رہے گیا نہ پیا زمانہ بے کھانا لائی اپنے بے کھانا لے آنا مخدوم صاحب کرائے بے کھانا لے آنا ہر کوئی بے کھانا لے میں انہا کا عرشی بے کھانا لے آنا فرشی بے کھانا لے آنا عرشی بے کھانا لے آنا فرشی بے کھانا لے میسرا اٹھ رہے گیا آنا پیا ستا قدمہ دے اٹھایا اٹھ گیٹیاں لوگوں دیا اٹھ زادو لینا مجمع سمجھے پہ اٹھ پہ کرے تا مصطفیٰ تے حملہ مینو ممبر دی قسم ہے اے اٹھ دی رسی میسرا دے ہاتھ تے جائے اٹھ دی رسی میسرا دے ہاتھ تے آئی اٹھ دی رسی محمد دے ہاتھ تے آئی اٹھ دا متھا محمد دی جتی دے آئی ہاتھ تے مکائی کھلا بھائی ماں حسین دی راضی ہو گئے روز وہ 2.5 منٹ ہو تکلیف دے مجھے گزارش پہ کرے نا اٹھ دی رسی میرے مصطفیٰ پہ ہاتھ تے آئی اٹھ دا متھا محمد دی نالین تے ہاں اٹھ دا متھا میرے مصطفیٰ دی نالین تے ہاں ہر منظر دیکھنا ہے سرکار مصطفیٰ اٹھ دی گردن تے پھیریا سرکار تو فرمائیں دے میں سنے بڑا نچدا ٹپدا لطفی نہیں لیا مطلع ہاتھ پھیر کے گردن تے سرکار کند نال منہ لا کے فرمائیں دے میں سنے بڑا نچدا ٹپدا اٹھا دا جیا سرکار پہ فرمائیں دے میں سنے اج تک کان تے ہاتھ نہیں رکھنا اٹھا دا جیا سرکار پہ فرمائیں میں سنے نکیل نہیں ہماون دتی اٹھا دا جیا سرکار پہ فرمائیں دے میں سنے گل رسی نہیں ہماون دتی اٹھا دا جیا سرکار پہ فرمائیں دے میرا سونا تے انہی کیوں کرے نہ توڑے حیران آئی سرکار پہ فرمائیں دے کیوں کرے نہ ہے توڑے حیران آئی محمد دی جوتی تے وہ سجے کیا ہے تیری نبوت کی قسم ہے بھاوے حیران یہ جانا میری کان تے جدن ہاتھ آوے اللہ دی کلی رحمت حسین تیرا میری کان تے جدن ہاتھ آوے اللہ دی کلی رحمت ہاتھ آوے توجہ ہے اور اپنی زبان کے اندر سونا نالے میں ایک بندے ظالم میں کچھ موت تے ڈردا شرنا توجہ بھائی لطف لینا سونا میں کوئی موت تے ڈردا شرنا یہ ظالم بندے ویکھے گودام بھریا پیا بی بی دے مال دا میں ڈرنا یہ ساری بوریاں میری ٹانڈ تے چڑھ کے میں تے غریب مر ویسا حسین دا نانا پہ فرمائندا ہے کہ زندگی دی ضمانت میں دیواں بس کوئی نشے سب سے قدم قدم رکھ کے نہ میں کوئی نمک حرام ہے زندگی جو میں زندگی دی ضمانت دیواں بعد میں سے جب سے نالین کو سدے کیا میں کوئی نمک حرام لفظ سارے چھوڑ دیتے آمنہ دلال بابا اٹھ دی مہار بھتی عائشہ گودام نے کوہتے بہایا حسین کے نانے ارادہ کیتا ہے کہ ہمیں عائشہ کو اٹھ لما بابا دعا کرے سو تو پہلے ریچو میں اٹھ لڑنا آسینہ الٹیاں کیتیاں میرے مصطفیٰ یہ جیڑا بابا سامان پیا نا بابا صحیح وہ جڑیاں بوریاں پیاں سامان دیاں میرے سردار نے بوری والے پاسے گٹو والے پاسے ہاتھ کیتا ہے جو میں جا کے اٹھ دی گردن گھڑ تے رکھاں یہ ہاتھ ولایا ہے آواز قدرت ہے جبرائیل جی رب جلیل مالک نے فرمایا ویکھے نہ ہاتھ سونے نہیں
تاری زندگی ہوئی دیکھے نا ہاتھ سونے نہیں مالک کوئی شک نہیں آواز قدرت عجیب رہی بس میں رحمان نے جانا کیا ہاتھ مصطفیٰ حلیندہ رہ بوری نے کیا کہ تو اٹھا لڑی گیا اٹھا ہی شاید ہو گیا کام اٹھ لڑی گیا پہلا سفر شام دا یہ جڑا چراغ نوکر آئی بی بی فرمایا میں سرا نال ونجنا توجہ ہے لطف ہے یہ چراغ نوکر جڑا بی بی فرمایا میں سرا نال ونجنا ٹھیک ہے شام اپڑ گئے سارا سفر مباح چھوڑے ہے یہ تقریر کر رہا نبی ہم کندی گفتگو بھائی شام بھائی صاحب اپڑ گئے برکت مصطفیٰ تو سرکار محمد مصطفیٰ دی برکت نال جڑی چیز 50 روپے دی 50 دی وکی جڑی 50 دی 500 دی وکی جڑی 500 دی 5000 دی وکی جڑی 5000 دی 5 لاکھ دی وکی آمنہ دے لال دی برکت نال بندے اٹھاں دے پلان ہی مول لے سار جاویں سرکار نے برکت نال بندیاں مخدوم صاحب اٹھا دے پلان سائیں مول لے لے سرکار کامیاب ہو کے سفر تجارت جو واپس آئے میں ہر شے مکا چھوڑیے شام جو بابا سارا کام مکا دیتا ہے سرکار جب ہر شے واپس آئے مکہ تو باہر ہے توجہ بھائی لطف لینا میں جڑے آ گئے نا مکہ تو باہر ہے کہ میسر جڑا ہے نا سرکار مصطفیٰ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے سونا کہ تساں حکم دیو نا تے میں کہ جناب خدیجہ نو ایک تواڈی اطلاع کرے توجہ ہے یہ میرا مصطفیٰ آ گئے تے ایک تے میرے نمبر شمبر ہی بن ویسے توجہ ہے نا نوکروں کی کوشش ہوتی ہے سرداراں دے سامنے نمبر شمبر بن وجے میرے کو نمبر ہی بن ویسے تو تو سارا آرام کو سرکار فرمایا مصطفیٰ محتاج اجازت نہیں تیرا دل تے لگا ہوا ہے توجہ بھائی میں محتاج اجازت نہیں صحیح میں بھائی نا ایسا چلا گیا حاجی صاحب تھوڑا جہا لکھیا کہ میں نمبر پہ چھوڑے نا یہ گزارش پہ کرے نا میں سرا وہ کھڑکایا نوکرانی ہے یہ کون میسرا بی بی میسرا آیا توجہ بھائی میری سینڈ جلدی کے نال دروازے تے آئی میسرا یہ سے آ گئے ہو کیا دیکھ لے میرے والے پاس آ گئے ہو کیا میری سینڈ کا سمجھ تے وہ نہیں آیا آئے تے وہ نہیں آیا سینڈ شہر پہ اسا مناسب سمجھے کہ تو ملکہ تو لرگو شہزادی ہو تواڈے شہر داخل پہ ہونے اجازت جناب خدیجہ ادب تو سر جھکا کے فرمایا مصطفیٰ محتاج اجازت نہیں اچھا جب لگایا ہے نا بس تو مقام دی چھت تے خیمہ لا میں ویکھاں محمد ڈردا کیویں توجہ بھائی تھکنا نہیں میں چھوڑے دا پیا ممبر میں ویکھاں مصطفیٰ ڈردا کیویں مقام دی چھت تے بھائی خیمہ لا دیا ایک نورانی جوان ہے جیڑا نور دی تلوار لے کے میرے مصطفیٰ تے سجے ہوئے دوسرا نورانی جوان ہے جیڑا نور دی تلوار لے کے میرے مصطفیٰ تے کھبے ہوئے ایک تیسرا نورانی جوان ہے جیڑا میرے مصطفیٰ نو کانڈا دے پاسے ہوندا پکھا جا لیندا ہے ایک نور دا بدل ہے یہ میرے مصطفیٰ تے سر تے بابا چھاں بنائی ہوئی ہے ممبر کی عزت کی قسم ہے سرکار نے آ کے سلام کے سر جامنا ہے سرکار نے آ کے سلام دیتا بی بی نے سلام کا جواب دیتا سرکار کو کرسی مل گئی کرسی مل گئی سرکار کرسی لے لے گئے بی بی تے فرمایا سچ کہ پہلے ابتدائی دا سونا جو تھوڑا سنن دا موڈ نہ ہوئے تو میں بدل دوں بسم اللہ سونا ٹھیک میرا دل ہے پاک محمد دے اجناد سناوا میرا دل ہے پاک محمد دے اجناد سناوا میرا دل ہے پاک محمد دے اجناد سناوا میرا دل ہے پاک محمد دے تھئی جیڑی گل بات سناوا اچھا مجلس وچ بندہ بولے تے او بڑا بندہ ہوندا ہے جیڑا قابو ہو کے پوے تے چپ کر پوے او بڑا بندہ نہیں تے جیڑا ایتھے نہ بولے اونوں وات کدائیں ہور بولن دی ضرورت ہی کوئی نہیں تے میں قسم سے والو جس ایتھے نہیں بولنا اس خبر ہی نہیں یہ پریکٹس نہیں خبر جیو پائے
معراج دی رات تھی جیڑی گل بات سناواں معراج دی رات تھی جیڑی گل بات سناواں شیر سناون لگا ساڈے شیعہ قوم دے ایک بہت بڑے عالم دین ہو گزرے سرکار علامہ آغا نسیم عباس رجوی صاحب مالک درجات بلند انہوں نے اس سے سوال کیتا کہ آغا صاحب ہمیں معراج کے بارے میں بتائیں آغا صاحب ہمیں معراج کے بارے میں بتائیں تو جڑا جواب آغا صاحب دیتا میں تانوں شعر دی شکل وچ جڑا جواب آغا صاحب دیتا وہ سچ ہے سید شیر مولانا فرمائے جیرات گلوب میرا جاتا ہے حکمین دین درا جاتے محمد عین تو مراد علی پوری توجہ دو طالبان جیرات گلوب میرا جاتا ہے حکمین دین درا جاتے جیرات گلوب میرا جاتا ہے حکمین دین درا جاتے کیویں کھا کے ہو کے نوریاں دے کیویں کھا کے ہو کے نوریاں دے درجات سناواں درجات سناواں کیویں خاکی ہو کے نوریاں دے درجات سناواں یہ ربیع الاول دا چند حصے ہے تسی دیکھ سو بھائی کل کئی دے سینے تے حضور دی نالین دا نقش سی کناں دے متھے تے کناں دی ٹوپیاں تے کناں دی پگڑیاں تے اساں بھی سینے نال لیندے شیعہ سنی شکر ہے بھئی اگے صرف شیعہ شبیہ دے قائلان ہن سنی برا بھی شبیہ دے قائل جیو بھائی اساں دوے گال شبیہ دے قائل زمانہ ساڈے تے سوال کر سکتا ہے بھئی تانوں ہور کئی شے نہیں لگدی بھئی تساں حضور دی نالین سینے نال لاونی جتی دی شبیہ ہے نا بھئی تساں حضور دی نالین متھے تے رکھنی حضور دی نالین سینے نال لاونی میں اس بندے نوں دسنا چاہنا بھئی اس نالین دی اہمیت ہے اس نالین نو سمجھتے صحیح اس نالین دی تنی شان دساواں اس نالین دی تنی قدر دساواں سچ جاویں سید شیر مولانا فرماویں جگہ جتا نہیں نالین گئے تمد دے نالین گئے جیو وسرو مالک سلام حیدری جیو پہ مالک سلامت رکھے جتا جتا نہیں نالین گئے تمد دے نالین گئے جتا جتا نہیں نالین گئے تمد دے نالین گئے قرآن ذکر محمد دا قرآن ذکر محمد دا آیات سناواں جیو سلامت رہو قرآن ہے ذکر محمد دا آیات سناواں قرآن ہے ذکر محمد دا آیات سناواں راکشا دی خصوصی یہ شعر تواڈے حوالے کرنا بسم اللہ تواڈی نظر کرن لگا کہ سید زادہ تواڈا مہمان ہے دور تو ہے مالک کی نندا اتھے آونا عبادت تے شکر آمین اس دا اجر عظیم عطا فرمائے جیو پہ انہاں دی نظر شعر کرن لگا کچھ بندے آتے ہیں محمد ساڈے ورگے جڑی گل تو شک کی محمد ساڈے ورگے اس جاہل نے دسنا چاہنا بھئی اپنا آپ ہی نیک پاک نبی نو دے شعر سناون لگا پورے توجہ نال طالبان جگو اپنا نور خدا سمجھے نشان زمانہ کا سمجھے جیو سلامت رہو حاضری جیو بھائی بستے رہو مالک ہم سلامت رکھے جگو اپنا نور خدا سمجھے نشان زمانہ کا سمجھے جگو اپنا نور خدا سمجھے نشان زمانہ
جیدی ذات تے عرشی پڑھتے ہیں صلوات جیو کوئی طبیعت لگی جناب ماشاءاللہ جی بہت پڑھیے قصیدہ جی بسم اللہ ہے دل جناب بات کو نبیاں دے سلطان دا ذکر ہویا ہے ہن او دا ذکر کرتے ہیں جے نبی دی نبوت بچائے بسم اللہ جے نبی دی محنت بچائے جے الحسین ملی علی حدیث پوری کی تھی اور اس کا ذکر کرتے کریے جی صلوات پاک پھر بھی باواز بلند بستے رہو اے دل جناب او دم دم حسین مولا حسین 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 حق سچ دا ہے راستہ دیدے پنا حسین شاہ شاہ حسین لا الہ دی بقا دم دم حسین جیو پہ لا الہ دی بقا حسین جیو پہ مالک سلامت رکھے تو ستا کہ آپ دے بنا دیتا لگتا ہی نہیں پہ بہرا دے لگتا بجنے شروع ہی ہونا ہی شیر سناوڑ لگا کائنات دی افضل ترین مسجد مسجد نبوی بولو تو صحیح جنہاں نے یقین ہی نہیں کہ کوئی اور اس تو افضل مسجد دیتے ہوتا دسو یہ کریے تو پھر بولو سارے تحید کرو کائنات دی افضل ترین مسجد مسجد نبوی کائنات دا افضل ترین نمازی محمد مصطفیٰ نماز دا افضل ترین رکن سجدہ سجدے تے نبی دا سلطان پشت سوار حسین جیو جاگے پشت سوار تیری زندگی ہوئے پشت سوار حسین نبی ارادہ کیتا جو سچا ماں نبی ارادہ کیتا جو سچا ماں ارشاد باری کھالا ہویا سجدہ سجدے جو چاوینا میرے حسین کو اٹھاوینا نبی جدا سر چاون دی کوشش کی تیر شاہ باری کالا ہویا سجدہ سجدے جو چاوینا میرے حسین کو اٹھاوینا سجدہ سجدے جو چاوینا میرے حسین کو اٹھاوینا میری رضا ہے میری رضا ہے آمد رو آکے خدا جب تک حسین تیری کرتے رہنے جب تک حسین تیری کرتے رہنے جب تک حسین تیری کرتے رہنے جب تک حسین
قصیدہ اور سنائی چلو ایک قصیدہ میرا دل ہے کہ پاک حسین بادشاہ کا ہو گیا اور اگلا قصیدہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسین دے بابے دا ترتیب کے بڑھ کے نبی دے سلطان دا ذکر بسم اللہ پھر اس کے بعد خدا ذکر جائیں اپنے نانے نو بچایا تے ہن دل بندا بھئی زمانے نو او دا شان ہی دساں چاہے زمانے نو حسین دیتا تک بندا ہے نا بالکل او دا شان بلکہ ایک مشورہ دینا چاہتا پہلے مشورہ لے لو تے مشورہ کون نہیں تساں سارے منن والے مشورہ اونوں دیون لگا بھئی جڑا اس دور دے وچ پڑھے لکھے دور وچ علی دا مخالف ہے جڑا اس دور دے وچ ایڈا ایڈوانس دور ہے کمپیوٹرائز دور ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے جڑا بندہ ہلے ہی علی نہ پہچان سکے اس طرح علی نو سجان تو میں اس بندے نو مشورہ دے لے ہے پروگرام او علی نو سردار مان لے 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 علی نو علی نو سردار مان لے 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 او کے ویلے علی بنا کوئی نہیں بچاتا او کے ویلے علی بنا کوئی نہیں بچاتا علی بنا مشکل کوئی نہیں مکاتا علی بنا مشکل کوئی نہیں مکاتا رب کولو علی بنا کوئی نہیں چھڑاتا 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 چکر سے میری ایک بار مان لے علی نو سردار جیو میں چنگرا سے میری ایک بار مان علی نو سردار مان لے علی نو سردار مان لے اساں جڑے ہیں دونے سر جڑے علی ولی اللہ پڑھدے ہیں جڑا علی حق آدھے ہیں اساں ایک قسم نہ لاگ سکتے ہیں اساں علی نو ڈائریکٹ دے بنے اساں نبی دے آکھڑ تے بنے جیو بے اے جملہ اٹھائی آکھڑا ہے جیو بے بستے رہو جیو بے شیخ پڑھا لگا میرے توجہ کر دی اس کے لگا میں ساڈی نہ مان کے مولوی دی نہ مان کے پیر دی نہ مان کے فقیر دی نہ مان کے فقیر دی نہ مان عادت رسامہ او دی تے مان جے دی خاطر اللہ خیرات بنائیے سچا بندے بڑھایا نہیں بڑھایا ہے نبی مولا
پڑھتے رہو اگلا شعر سناوا بہت بڑے مسئلے دا حل دسا بلا یہ اصل کھڑے نہیں ہر بندہ سیاح بھی ہے سمجھدار جڑے اندر کوئی سارے یار ہیں یار یار اندر میرا میرا فرق زمین آسمان دا فرق زمین آسمان دا یہ نہ مجھے میرا ہر شہر رلائی نہ رہا فرق رکھ شیر سناؤ مالک سلامت رکھے اچھا چلو جی اچھا چلو میں پہلے ایک نہ سلام پڑھوں کیونکہ ایسا شیعہ تو پہلے پڑھتے ایسے سلام ہر نماز بعد اسی سلام پڑھتے سنی پیراما بھی وہ شروع کر دیتا ہے چلو ایسا ایسا ہر شاہ اپنی لائن پہ آنی پڑی انشاءاللہ تعالی یہ تمہیں پیرانے پیرنے راندے ہیں بھی سلام کرتے ایک سلام ہے جیڑا کہ جتنے بھی اہل بیت کے منن والے انہاں دے اوپر واجب ہے اور خصوصاً جڑے سیدہ تے زیادہ واجب ہے کیونکہ انہاں دو ہستیاں جنہاں تے سلام میں کرن لگا ایک سیدے انہاں دو ہستیاں دے سادات تے احسان ہوتے انہاں دی وفا زیادہ ہے انہاں وفا دی اتنی حد کر چھوڑی بھئی قیامت والے دن تک سید حضرت سلام کریں سید کا شکریہ ادا نہیں کرتے اتنا سادات تے انہاں دو ہستیاں وفا کی وہ کیڑی ہستیاں رجال یعنی کہ مرداں جناب غازی تے نساء دے وچ عورتاں دے وچ جناب فضا انہاں دو ہستیاں دا آل محمد تے اتنی احسان اتنی وفا تے وفا تو اس کو کہاں حد ہی ہوئی اتنی وفا مولا غازی تے جناب فضا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک سلام ایسا سناؤں کہ جڑا مولا غازی تے کرنا بڑا دل ہے سلام غازی 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 سلام سلام
جڑا ہے منکر تیرے علم دا رزق اس دا حرام گادی رزق اس دا حرام گادی رزق اس دا حرام گادی عارف کرامہ گادی شہنشاہ عالی کے نوین کس شان دا مالک کس عظمت دا مالک شرک جناب رحمت مواب گادے جناب رحمت مواب گادے اے آلیا دا حجاب گادے اے آلیا دا حجاب گادے حسین لئی بوتراب گادے علی دے بڑیاں دے وچ کھلو کے 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 علی دا پایا مقام گادے سلام گادے بستے رہو مالک سلامت رکھے اگلا شیر سنا دے جیو پہ جی نے غازی دے نوکر بیٹھے تواڈے حوالے شیر کرنے لگا اور غازی دے نوکر کو دعا بھی لینی ہے تے داد بھی لینی ہے توجہ دے طالبہ کائنات کی قیمتی اگر شیر بدلی ہوئے تو پھر داد بھی اس حساب دی ہونی چاہیے جس حساب دا شیر ہے پھر چاہے سید بستے رہو مالک سلامت رکھے یہ پانی کیتا کلام غازی یہ پانی کیتا کلام غازی اس قصیدے دا حاصل شیر تھوڑی نظر کرنے لگا پوری توجہ تو طالب وقت کائنات کی قیمتی شیر بڑے حوالے کر دے حسین لئیے وفا وفائے حسین لئیے وفا وفائے وفا ولئیے خدا خدا ہے وفا ولئیے خدا خدا ہے دین لئیے شفا شفا ہے بغیر بازو چلا رہا 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 ہے امام داوی سلام غازی سلام غازی مالک سلامت رکھے گڈی گئی ہے بس دو مصیبت ہے چھوڑ دے بھائی سفر چاہیے بڑی مہمان نے محبت تھی گلی نہیں نال شام والی ملی ہوئی شاید پھر وہ بھی کلی نہیں ہوتے نال 4 سالہ دی حسین دی تھی بھی ہے بسم اللہ والا بڑی قرآن قبول فرما دے جڑے بندے گھر میں سنیت تے آئے ہو کیونکہ اتھے آندا ہوئے جڑا سائیاں نو منظور ہوئے جڑے گھر میں سنیت نال ٹر آئے ہو یا محمد دی کے پاس علی دی ساڈے کول ہے سمجھ کہ حسین کوئی اولاد دی دکان دیکھی ہے بابا نیند کیا ہے کبھی قضا نہ ہو سی قضا کسے مولوی کے پیچھے لگ گئی آزاداری کے مظلوم کربلا کا پیچھے نہ لگی حسین دے پہلے عزادار دا نام محمد مصطفیٰ ہے
حسین دے غم وچ رومن والا پہلا نبیاں دا سلطان جداں کوئی شے نہیں پئی روندی حسین نو ادا او محمد پیا روندا ہے حسین کداں اے نہ سوچی کہ میں شیعہ یا سنی نہ میرا یہ تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ پاک نبی نال تعلق ہے تو پھر یہ سوچ اے محمد دے گھرانے دا اجڑن دا رہا نبی دا سچا عاشق ہے سچا دوست وہ ہوتا ہے جڑا دوست دے غم نو اپنا غم سمجھے دوست خوشی نو اپنی خوشی سمجھے تیرا اپنا قانون نہیں تیرے پتر کی شادی تے پاویں لکھ دفعہ آیا ہوئے اللہ نہ کرے تیرے گھر وچ کوئی پتر دی موت ویکھنی پوے اگر تیرے پتر فوت ہو ونجے پاویں تیرا جیڑا رشتہ دار ہوئے جیڑا سجن ہوئے جنہ تیرے پتر دے قضیے تے نہ سی دعا سے نہ پئی نہ اودے نال تیرا سانگا موقع ہے میرا درد ارمان نہیں لگا میرا جو جوان کھلیا ہے اس میں پرچایا نہیں ہاں میرا ویر تو اس حسین جی کو بھی چاہے بیٹھے جے اکبر کے جوان ڈر گئے بابا ساڈے کول ساڈی مجالس وچ ساڈے نال بیٹھ کے مجلس سن دے صحیح اگر رونا والی گل ہے تو رو اگر ہسن والی گل ہے تو ہس دنیا دا دستور ہے دنیا دا کوئی قیدی نہیں جس جرم وچ قید ہوئے جدا قیدی کی قید چھٹے مینوں سارے بندہ سارے مجمع بول کے جواب دے جس جرم وچ بھی قید ہوئے جدا دنیا دا کوئی قیدی قید چھٹے خوش ہوندا ہے یا روندا ہے بول کے دسائے بھائی خوش ہوندا ہے نا یار عجب نہ ہوئی ہے کائنات دا پہلا قیدی ہے سید سجاد جدی قید چھٹی کے رات بھر پئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جدی قید چھٹی تے رات بھر پئی بس تیری طبیعت بن گئی ہے تھائی تو بہن سن آجا پیارا تے روون والے بچ کتنے گئے کرو سوال سید باقی پور بچے ہو گئی جڑے ترائے ماہ نہ سوال تیرے منجائی چترائے 112 84 12 جدا حسین مدینے چترائے جدا سجاد شام جو واپس واللہ 9 یتیم نہ شام کے باروان کرے بیت دورا ویندے
ایک سیدھا مدینہ بیا کربلا تو مدینہ کیڑے رستے وجہ حجادیہ کا جواب نہیں گا تریجے ماما نیچو بڑی ہوئی کو کھائیے سجاد بچڑا کوئی اور رستہ اختیار کر جائے تیرے لوئی معصومانی مزار بسم اللہ سجاد بڑا سیدنا رشتہ مکہ سجاد بڑا پتر کربلا سب گئے تھی شام سجاد کوئی عورت کا اختیار کر جائے تیرے لوئی معصومانی مزار یہ اللہ سنے ڈالی رنی ہے میری سین تیرو کیا دیا سجادی میں ماں دیا ہی ہوئے کر سجادی دا کون رہ کر سجادی دا سردار کربلا کچھ گئے پتر بابے کول سب گئے دی شام سب ہوئی سجاد پتہ نہیں جدیدہ دوبارہ شام آوے نہ آوے سجادی میں ماں دیا ہی کو دھیری ملا سجاد قدر دیا کام لگے جن کا چھوٹی جی معصومہ دی قبر ہے تو یاد مت طرح کے سید سجادہ دن سلام کیتا ہے دن شام دی گربت شام دے سفر دی تھکی ہوئی شام دے زندان دی تھکی ہوئی سجاد دا سلام بلائے سلام دے بلائے سنتے سجاد نے سنا تحیر رہ گئے جدا کی زنجیر لگن سجاد مولا دا بین بلند ہویا رو کیا دنے تجھو کچھ دیا میں ساڑھے دیور کے دلا سے اٹھی گئے ایک بڑے دیور لے گئے بڑے گردہ توق لے گئے بڑے پیرہ دیا بیڑیاں لے گئیاں آنے بھوپیاں جگل دیا رسیاں کھل گئیاں نہیں معصومہ نے ایک تصحیح جدا سجاد گل کی دیئے علیہ معصومہ دی خبر تے رو رو کے پہیا دیئے بڑے دیور لتھے میں نہ ڈٹھے بسم اللہ سجاد توڑے لے گئے میں جا قبر جبائی ہوئی سید سجادہ دے تو جو بابے دے کچھ دیا میں تڑے بابے کھول پہ نہ کو بابے دے پیغام نہیں دے علیہ معصومہ دی قبر دیا دیئے بابے دے پیغام نہیں میرے ایک پیغام میرے علمال چاچے غازی تک لے ہوئے سید سجادہ دے نسا کیڑا پیغام بین بلند ہوئے دنیا بڑی سین سے رو رو کے پہیا دیا بڑی آنکھیں کلے چھوڑ کے پہنے ہیں یار ایو آج تجربہ چکرے کل دیا نہیں چڑسی اپنی چھوٹی تیری تھی ہوئے دین کھول سکتے ان کو آکھے بچڑا سا کچھ دنوں واسطے کی جائے گئے پہن کہ میرا پتر تائیں گھر کلے آنا ہے باہمیں جو اپنا وطن ہے اپنا گھر ہے اے ناک سی بابا تو سا لگے ہوئے نا روسی آسی بابا میں کلہ کیوے رہا بابا اے دے ایو دے قاتل نشہ ہے اتھے سجاد بیادر معصومہ آسا بدلے بیٹھے ہیں حلیے معصومہ کی قبر میں رو کیا دیئے سجاد میں کلیں چھوڑ کے ویندہ کہتے ہیں سید سجاد ہے معصومہ میں وطن پہ لگے لفظ وطن آئے کبھی یہ معصومہ کی قبر دنیت رو کیا دیئے ناراض لوں ایک دفعہ وعدہ ساکن پہ لگے سید سجاد دسا وطن جدا لفظ وطن ہے تحلی معصومہ دی قبر رو رو کے بھیا دیئے تو ٹھورے آمیں تیرا تینا دے ٹھیکے سجاد رہائے مکوے کر شکار تو ڈارے لگے دے تو ٹھورے آمیں تیرا تینا دے ٹھیکے سجاد رہائے مکوے کر شکار تو ڈارے لگے دے بچ کبار ستار
سیدہ معصومہ رنیے سیدہ سجادہ دن پھپی میرے لٹ کربلا علی گڈڑی دے لٹ کربلا علی گڈڑی سیدہ سجاد گل کھولیے کئی شے چاہیے کیڑی شے چاہیے او شے چاہیے جنی وجہ تو کل تک نہیں آتی او شے چاہ کے معصومہ دی قبر تر کے دھک بڑھدا ہی نا معصومہ چپ کر ونیا چپ نہیں کی نہیں کمبی ہے قبر معصومہ دی تے بین بلند ہوئے رنیے مڑی سائن تے رو رو کے پیا دی میڈل رزق کی برکت عطا فرما مالک کاروبار کی وسعت و برکت عطا فرما مالک اللہ اس سے کیسے صدقہ مانیاں جتنے بھی مانگی مالک کے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما جوار محمد والے محمد جگہ عطا فرما مالک اللہ جتنے حاضر ہیں مالک ان سارے گناہ معاف فرما نے اگر کوئی مریض ہے تو مالک شفا کو بھی عطا